وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے جو ہے وہ اس قابل سمجھا کہ میں اس میں مشورہ دے سکوں۔ دیکھیں، استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان کا یہی تو ہم لوگوں کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی جو اصلیتیں ہیں وہ کھولی ہیں، اور جو شیعہ سنی کانفلکٹ میں کہ ہم لوگ ہمیشہ جو ہے شیعوں کو کافر سمجھتے آئے ہیں اور تکفیر کرتے آئے ہیں، تو وہ اتنی انہوں نے اس چیز کو دور کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے، تو یہ اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے اپنے بھائی کی بات بتائی ہے کہ جو آم، خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی میں رہوں گی اور میرے بچے بھی ویسے رہیں گے۔ تو کوئی ہندو بھی ہو نا، کوئی اہل کتاب کرسچن بھی ہو، تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ اس طرح سے نکاح کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو بیاہ کے لا رہے ہیں تو وہ اگر اپنے مذہب کو بدلنے کے لیے تیار ہے تو آپ تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر اہل کتاب ہے جو اپنا مذہب نہیں بھی بدلنا چاہتی ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو پھر ہمارے شیعہ بھائی ہیں، اور ان لوگوں کے عقائد اور نظریات معذرت کے ساتھ سنیوں سے زیادہ خراب نہیں ہیں۔ سنیوں کا حال کیا ہے، جن میں ایک بڑی جماعت بریلویوں کی ہے، وہ آپ کے سامنے مطلب مرزا صاحب نے کوئی کسر چھوڑی ہے کھولنے پر؟ تو جتنی زیادہ یہ لوگ، ان لوگوں میں جو ہے وہ اہل بیت کو لے کے ان لوگوں میں بغض پایا جاتا ہے، جو ایک خاص فرقہ ہے ہمارا جو اہل حدیثوں کا ہے، اور پھر اس کے بعد میں بریلویوں میں جو شرک پایا جاتا ہے، اور جو دیوبندیوں کی اوقات ہے، یہ کہاں پر ڈھکے چھپے ہیں؟ اس دن جو وہ مفتی طارق مسعود، تو یہ بریلویوں اور دیوبندی جو دونوں حنفی ہیں، وہ آپس میں شادی کرنے پہ ان کے اوپر فتویٰ دے رہا تھا کہ نہیں ہو سکتی ہے شادی۔ تو آپ علماء کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ علماء ہی ہیں جن کا خانہ خراب ہوا ہے، علماء سو ہیں بلکہ، جنہوں نے یہ فرقہ واریت کے اوپر یہ دراڑیں ڈالی ہیں اور یہ تکفیریں شروع کی ہیں۔ نکاح تو آپ کا اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جائز کر دیا ہے، تو یہ تو یہاں پر ان کا جو ذبیحہ کھانا جو ہے وہ حرام کہتے ہیں، تو لڑکی لانا تو بڑے دور کی بات ہے، یا لڑکی ان میں دینا بڑے دور کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جس کے جو عقائد اور نظریات ہوتے ہیں، آپ کسی کو بھی فورسفلی جو ہے نا وہ کنورژن نہیں ہے۔ ہاں، آپ پیار سے دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانے تو کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ اب ہم کتنے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ علماء کی آپ کو میں اوقات بتا دیتی ہوں کہ مرزا صاحب 31 سال بریلوی رہے، بریلویت میں سے کنورٹ ہونے کے بعد جب ان کو حقائق سامنے آئے، انہوں نے بریلویوں کی وہ وہ درگت بنائی ان 10-15 سالوں میں کہ وہ سب کے سامنے ہے، 5 قاتلانہ حملوں کے ساتھ۔ مگر آپ دیکھیں بریلوی عوام تو ان کی چینج ہو گئی ہے، مگر وہ ان علماء سو کو چینج نہیں کر سکے۔ کوئی ایک بھی آپ بتائیے کہ جو بڑا کوئی عالم یا کوئی جو یہ ان چیزوں کو معاملات کر رہا ہے، کوئی مفتی، کوئی، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ میں نے علماء سے مشورے لیے ہیں، یہ علماء جو ہیں ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہوئی ہیں، ان کا اللہ ہی وارث ہے۔ تو یہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ جناب آپ جو ہے وہ تو یہ تو کافر ہوتے ہیں، یہ تو فلاں ہوتے ہیں، ان کا تو کلمہ الگ، ان کی تو نماز الگ، ان کا تو قرآن الگ۔ یہ سارے معاملات، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ مطلب ہمارے کچھ جانے والے امی کی فرینڈس تھیں، وہ بھی اہل تشیع تھیں، تو وہ کال پہ ایک دن بات کر رہی، تو یہ میں اتنا باعث ہو چکی ہوئی تھی یہ سن کے، تو میں نے کہا کہ آپ بند کریں، کس کافرہ سے آپ بات کر رہی ہیں؟ تو میری ماں میری مطلب وہ انہوں نے کہا یہ تم کون سے دین کی طرف چلی گئی جو جس میں تم تمیز بھی بھول گئی ہو؟ تو یہ حال ہے کہ جب ہم مطلب مینس کہ اتنی نفرتیں یہ ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو ان سے تو اللہ کی پناہ مانگیں آپ لوگ۔ تو یہ شیعہ سنی کا کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے نکاح کا، اور وہ جس سید اور غیر سید انہوں نے اپنی طرف سے ٹرمز بنائے ہوئے ہیں، کوئی سید ٹرم نہیں ہے، کوئی دین سے ثابت نہیں ہے، کوئی قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میری لائیو سٹریم ہوئی ہے، اس میں میرے نام کے حوالے سے بات میں نے کی، تو اس میں بھی میں نے کہا کہ ان کو قیامت تک ان کی نسلوں کو چیلنج ہے کہ یہ سید ٹرم جو ہے نا وہ دین سے ثابت کر کے دکھائیں۔ کوئی ٹرم نہیں ہے، یہ ان کی خود ساختہ ٹرمز ہیں، اہل تشیع نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو وہ سید غیر سید کا نکاح، شیعوں کا سنیوں سے نکاح، یہاں پر تو کوئی بریلوی ایک دوسرے کا نکاح جو ہے وہ ایک دوسرے سے کرنے پہ روادار نہیں، کیونکہ سب ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے ان کے کچھے چھٹے کھولنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ فرقہ واریت کو جیسے انہوں نے جڑ سے اکھیڑا ہے۔
تو یہ ان لوگوں کی حیثیت اور اوقات ہے، تو ان لوگوں کے معاملے میں مت آئیے۔ اور جو دین کا مسئلہ جو آپ نے بتایا پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے لیے وہ لڑکی اور لڑکی کے لیے آپ کا بھائی جو ہے وہ عافیت کا باعث بنے، اور خیر و عافیت سے ان لوگوں کا رشتہ وہ اچھے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ضرور وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کا فیصلہ کریں اور شادی کو آگے لے کر چلیں۔ اور کوئی اس میں جو ہے وہ ذات پات اور یہ جو معاملات ہو، جو حدیث مرزا صاحب وہ جس حدیث سے وہ کرتے ہوتے ہیں، کہانی کرواتے ہوتے ہیں، کہانیاں بھی تو مرزا صاحب کروا ہی دیتے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ، کیونکہ علم حدیث میں نے آپ کو بتایا میرا ان سے بنیادی جو اختلاف ہے وہ علم حدیث کے اوپر یہ کہ جی اپنے کفو میں شادی کرو، اور یہ جو ہے وہ دوسری حدیث سے تعارض میں آتی ہے کہ حضرت زینب جو آپ کی کزن تھی ان کی شادی کروائی تھی زید بن حارثہ جو تھے، تو یہ مطلب وہ تو دونوں حدیثیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعارض میں آتی ہیں۔ یہ میں اب آپ کو مطلب وہ علمی ایک شرعی مسئلہ بتا رہی ہوں کہ اس طرح کا کوئی ذات پات، کوئی اس طریقے کے معاملات، کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے کہیں کوئی روک ٹوک نہیں لگائی ہے۔ ہاں آپ اپنی پسند ناپسند دیکھتے ہو، آپ اپنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ طبیعت دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم کس گھرانے میں فٹ ہو سکتے ہیں، کس میں نہیں ہو سکتے، مگر اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا تہذیب سے ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی ذاتی چوائس سے ہو سکتا ہے، مگر جہاں لڑکی کو لڑکا پسند ہے، لڑکے کو لڑکی پسند ہے، تو اس میں کوئی ذات پات، کوئی فرقہ، کوئی ایسا معاملہ، کوئی مذہب، بلکہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ ہندو سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو کنڈیشن تب جب یہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ کے وہ جو لڑکی جب یہ بات کر رہی ہے اپنی مرضی سے اگر وہ کر رہی ہے، اگر کوئی ہندو لڑکی بھی ہوتی نا، اگر کوئی بتوں کی پوجا کرنے والی بھی ہوتی اور وہ کہتی کہ بھئی میں اپنا مذہب چھوڑتی ہوں، میرا خاوند جس سے میں شادی کرنے لگی ہوں وہ جس مذہب پہ میرے بچے اور میں اسی مذہب پہ رہیں گے، تو وہ کنورژن میں آ رہی ہے نا، تو آپ تو اس سے بھی شادی کر سکتے ہو، اور اہل کتاب کا تو آپ مذہب بھی نہیں بدل سکتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، ان کا ذبیہ بھی حلال ہے۔ تو ان کی اوقات تو فرقہ واریت میں کی آگ میں یہ لوگ تو ایک دوسرے کے گھر میں ڈولیاں کیا ان کے جنازے پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کے ذبیہ کھانے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں سے بات کر رہی ہوں، تو رشتے کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو ان چیزوں سے نکلیے، اللہ کا نام لے کے استخارہ کیجئے، استخارہ کر کے بسم اللہ کیجئے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے۔